معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. محترم سامعین سامعات، خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک وبا کی وجہ سے مسلمانوں پر ایک آزمائش ابتلا آئی ہوئی ہے، اور اس آزمائش اور وبا کی وجہ سے ہمارے مراکز، ہماری مساجد اور ہمارے کلاسز بند ہیں. آپ جانتے ہیں اس بند ہونے کی وجہ سے ہم اپنے گھروں کے اندر جناب عالی اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہیں، رمضان کی یہ مبارک مقدس گھڑیاں گزار رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کا صدقہ اس رمضان کریم میں ہم پر کرم فرمائے اور اس بلا کو، وبا کو، بیماری کو، النس کو اللہ رب العزت دور فرما دے. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ صفت الاسلام یہ ایک ایسا علمی، روحانی، دینی، مذہبی درسگاہ ہے جہاں سے الحمدللہ لوگوں کی تربیت اور تعلیم کا بہترین پیغام دیا جاتا ہے اور ملتا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی 3 تاریخ کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا. کون فاطمہ، ان کا تعلق کیا اور ان کی عظمت کیا، ان کا مقام کیا، ان کی سیرت کیا، اس سلسلہ میں کیا عرض کروں. دیکھیے کہ نسبت کی وجہ سے مقام بلند ہوتا ہے. اگر کسی چیز کی نسبت جو ہے وہ کسی افضل کے ساتھ ہو جائے تو افضل کی وجہ سے وہ چیز اگرچہ مفضول ہو تو وہ بھی افضل ہو جایا کرتی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سب سے بڑی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب انبیاء و رسول سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور ان کی یہ پیاری بیٹی ہے، اور ان کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور خدیجہ الکبریٰ وہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی ان کو طاہرہ اور طیبہ اور طیبہ کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا. تو اس معاشرے میں طاہرہ جناب عالی صرف نام کے اعتبار سے نہیں بلکہ سیرت کے اعتبار سے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو گود ملی تو کن کی؟ طاہرہ کی. اور تربیت ملی کن کی؟ ان کی کہ جو کہ طیب بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، تمام انبیاء و رسول کے امام بھی ہیں. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نامی، اسم گرامی نبی پاک علیہ السلام نے فاطمہ رکھا. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ کی آگ سے دور کر رکھا ہے. اور یہ صرف یہی نہیں بلکہ جو ان سے محبت کرے گا، جو ان سے عقیدت رکھے گا، اللہ رب العزت اسے بھی دوزخ کی آگ سے بری بھی فرمائے گا، دور بھی رکھے گا. آپ کا ایک لقب بطول ہے اور آپ کا ایک لقب زہرا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے تربیت پائی ہے سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں،
دیکھیے کہ 3 ذرائع ایسے ہیں جن کی وجہ سے آدمی کا مستقبل بھی اور آدمی کا حال بھی یہ درخشندہ ہوتا ہے یا تاریک ہوتا ہے۔ پہلا ذریعہ ہے ماحول خانہ، دوسرا ذریعہ ہے سکول اور مدرسہ، اور تیسرا ذریعہ ہے سوسائٹی اور معاشرہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تینوں ماحول بڑے عظیم ملے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اتنا بلند و بالا مقام ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے قیام، نبی پاک کے قعود، نبی پاک کے کلام، نبی پاک کی گفتگو کا اگر مظہر دیکھنا ہو تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ وہ خیر النساء بھی ہیں، وہ سیدۃ النساء بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی کو تمام عورتوں کی سردار کہا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر ایک عورت بیٹی کے روپ میں ہو، ایک عورت بیوی کے روپ میں ہو، ایک عورت بہن کے روپ میں ہو، اور ایک عورت جو ہے وہ جناب عالی ماں کے روپ میں ہو، ان تینوں اور چاروں حیثیتوں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھیے کہ فقر کی حالت میں، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے الفقر فخری، کہ فقر میرا فخر ہے، اور اس ماحول میں آپ نے تربیت پائی ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ جب ان کا عقد اور نکاح ہوتا ہے تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کا عقد اور نکاح حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ کروں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا عقد اور نکاح ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس پاکیزہ جوڑی سے 2 ہستیوں کو، جن کو حسنین کریمین کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو وہ 2 بچے عطا فرمائے کہ جو سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مظہر تھے۔ اے میرے بھائیوں اور اے میری بہنوں، آؤ ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کے متعلق سیکھنا چاہیے۔ ان کی جیسے جناب عالی سیرت تھی، یہی سیرت ہماری قوم کی بیٹی کو اپنانا چاہیے، اور جب ایک قوم کی بیٹی آپ کی سیرت کو اپنائے گی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جناب عالی ان کے گھر کے اندر بھی، ان کے معاشرے کے اندر بھی، اور کیونکہ یہ حقیقت پر بات مبنی ہے نا کہ ایک عورت کی گود جو ہے یہ بچے کے لیے سب سے پہلا سکول ہوتا ہے، لہذا ماں کا درست ہونا، ماں کا ٹھیک ہونا، یہ جناب عالی ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے آئندہ کی نسلیں وہ سنور جایا کرتی ہیں۔ الحمدللہ صفت الاسلام کا یہ ادارہ اور یہ مرکز اس سلسلہ میں آپ کو دعوت فکر بھی دیتا ہے، اور دعوت تبلیغ بھی دیتا ہے، دعوت عمل بھی دیتا ہے۔ الحمدللہ یہاں بچوں کی بھی اور بچیوں کی بھی، مردوں کی بھی اور عورتوں کی الحمدللہ اصلاح کی جاتی ہے۔ لہذا آج سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت صفت الاسلام کے جتنے بھی اساتذہ ہیں، اور بالخصوص جامع شریعت و طریقت حضرت پیر قبلہ پیر محمد حبیب الرحمن صاحب، اور پھر ان کے تمام فرزندان اللہ رب العزت کے اس پیغام کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور لہذا آپ ان کے پیغام کو سنیے بھی، اور سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کیجیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری عالم اسلام پر فضل اور کرم فرمائے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Today is the 3rd of the blessed month of Ramadan, the day upon which the beloved daughter of Sayyiduna Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam, Sayyidah Fatimah al-Zahra salamullahi ta'ala alayha, left this mortal world.
She was the youngest of the Prophet ﷺ's daughters and the last of his children to be alive at the time when Rasulullah ﷺ departed from this dunya. After a few months, she also passed away, according to the prophecy of Rasulullah ﷺ that she would be the first to meet him from his household. She was the most beloved of people to the Prophet ﷺ, and this was evident through the Prophet ﷺ's statements and also through his blessed actions. Whenever the people asked the Prophet ﷺ who was the most beloved to him from amongst the people, he would reply, "My daughter Fatima." He would also say that Fatima bad'atun minni, that she is part of me. Whoever makes her happy has made me happy. Whoever displeases her has displeased me, and whoever causes her harm has caused me harm. Whenever the Prophet ﷺ would go on a journey, the last person that he would meet would be his daughter Sayyidah Fatima radiyallahu ta'ala anha, and whenever he would return from a journey, the first person he would go and meet and see would be his daughter Sayyidah Fatima radiyallahu ta'ala anha. Whenever she would walk in to the room, the Prophet ﷺ would show his love and honor her by standing up and greeting her, kissing her on the forehead, taking her by the hands and sitting her next to himself. And likewise, Sayyidah Fatima radiyallahu ta'ala anha used to honor her father in the same way. Sayyidah Fatima radiyallahu ta'ala anha was given the glad tidings of being Sayyidah Nisa'il Alameen, the leader of all of the women of the world. A special angel from the heavens came to give glad tidings to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and informed him that she is Sayyidah Nisa'i Ahlil Jannah, she is the leader of the women of Jannah. Although the Prophet alayhi salatu wasalam included her amongst the 4 great women, here we understand she being the leader of the women of paradise, it means that whoever will enter into Jannah, Sayyidah Fatima radiyallahu ta'ala anha would be their leader. So this makes her the most virtuous and the greatest woman to walk upon the surface of the earth. We also learn that whoever wants to enter into Jannah from the women, Sayyidah Fatima radiyallahu ta'ala anha is their leader and is their role model. So they should follow her example and follow her way. Sayyidah Fatima radiyallahu ta'ala anha resembled the Prophet ﷺ the most in his character and conduct, as Sayyidah Aisha Ummul radiyallahu ta'ala anha says that she resembled the Prophet ﷺ the most in speaking, talking, walking, sitting and standing, and she had never seen anyone more virtuous than Sayyidah Fatima radiyallahu ta'ala anha after her father, and has not seen anyone more truthful than Sayyidah Fatima radiyallahu ta'ala anha after her father. She was a devoted wife to the Lion of Allah, Sayyidina Ali karamallahu wajhahul kareem, and she was married to him through the command of Allah subhanahu wa ta'ala. She was a dear mother to the princes of Jannah, Sayyidina Imam Hassan and Sayyidina Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidah Fatima radiyallahu anha lived a life of piety, lived a life of righteousness, and lived a life of modesty. Even at the time of her leaving this dunya, she wished to be buried in the night time so no non-mahram can see her, and her wish was fulfilled. And on the Day of Judgment, Allah subhanahu wa ta'ala shall also honor her modesty by announcing that, O people of Mahshar, lower your gazes. The daughter of the Prophet alayhi salatu wasalam, Fatima bint Muhammad, is passing. Do not raise your heads and do not look until she has not passed. I want to give a message to my dear mothers and sisters that if you want to be in Jannah and want to be amongst the righteous women, then do not look towards celebrities or actresses or women of the dunya or pop singers, but rather look towards the daughter of the Prophet ﷺ. Embrace her as your role model and follow in her footsteps. You will have salvation in this dunya and also salvation in the akhirah. Jazakumullahu khairan.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.